بھائی نے ایک سوال کیا، سوال یہ ہے کہ ایک انسان بیمار ہے اور اس کو پیشاب پیخانہ وغیرہ وہ سب بستر پہ ہی کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا کسی وجہ سے، تو ایسا انسان کیا کرے؟ تو بہرحال سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں کے لیے، ایسے جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفا نصیب کرے۔ اب اس میں مسئلہ شرعی مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اب طہارت کیسے کرے، ان کا معاملہ کیا ہو۔ یاد رکھے اگر کوئی ایسا انسان ہے جو بیڈ پہ پڑا ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، پیرالائزڈ ہے، فالج مارا ہوا ہے، بوڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، باڈی کا کچھ پارٹ اس کا سن ہو چکا ہے بہت لمبے عرصے سے، اکثر لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کمر کے نیچے کی پارٹ سن ہو جاتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی آپریشنز کی وجہ سے، پیشاب پیخانہ آتا ہے، جسم چالو ہے، خون کا دوران چالو ہے، لیکن ہس سینس ختم ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا، کسی اور وجہ سے ہوا، یا پھر ٹیمپرری بیماری ہے، دواخانے میں ہے تو پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب پیخانہ وہ جگہ پہ کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو ایسا انسان بہرحال کیا کرے؟ تو یاد رکھیے ایسا انسان جو یہ نہیں کر سکتا کہ پیشاب پیخانہ اس کا خود ہو جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا جگہ پہ، پانی استعمال نہیں کر سک رہے، اس کے لیے، اس انسان کے لیے یاد رکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو حالت میں ہے اگر وضو کر سکتا تو وضو کر لے، اور چونکہ پانی کا مسئلہ ہے جب وہاں نہیں لگا سک رہا پانی طہارت کو تو وضو کو بھی نہیں کر، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑے گا، یہ بات میری آپ یاد رکھیں، وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہمیشہ کنٹینیوس پیشاب اس میں نکلتے رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آدمی وضو کرے اگر وضو کر سکتا ہے تو، کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ وضو کر سکتا ہے، چلتا پھرتا بھی ہے لیکن پیشاب کی تھیلی، وضو کرے اور نماز پڑھے۔ پیشاب کی تھیلی لگی ہے، خطرے ڈائریکٹ جا رہے ہیں، خطرے کیا جاتے ہیں اس میں؟ تو ڈائریکٹ وہ بلیڈر میں سے سیدھا یورین اندر پاس ہوتا رہتا، پیشاب جاتے رہتا اور تھیلی میں جمع ہوتے رہتا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو کرے۔ اگر وہ بیماری کا سے وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تو ایسا آدمی جو بیمار ہے، پیرالائزڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن عقل چل رہی ہے، اتنا سینس ہے اس کو، پیرالائز ہے تو، یا پھر باڈی نیچے کی سینس جیسے اوپر کی ورک کرتی ہے، بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، گھر والے کراتے ہیں، پیشاب پیخانے کا شعور نہیں، پیشاب پیخانہ اس کا دھلایا ہے، صاف کیا جائے، اور اس کے بعد وہ کیا کریں گا؟ وضو کریں گا اور نماز پڑھیں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں اس کی۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ طہارت کے ہمارے اپنے ایجاد کرتا اصول ہیں، وہ اصولوں نے امت کو بہت برباد کیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ٹرین میں جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ٹرین میں پیخانہ کتنا گندا رہتا ہے، آپ وہیں طہارت کو جاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، میں کو تو نہیں سمجھ، میرے کو تو لگتا ہے ٹرین میں گئے کہ طہارت ٹوٹ گئی، اب ٹوٹ گئی تو بولے اب 3 دن کا سفر ہے تو 3 دن سفر کے بعد میں نماز پڑھوں گا نہانے کے بعد، تو طہارت کب ٹوٹتی ہے بھی نہیں پتا۔ طہارت کا ٹوٹنا اور غسل کا ٹوٹنا دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں پیشاب کے لیے گیا، پانی نہیں ملا تو میرا طہارت ٹوٹ گئی، لیکن میرا غسل نہیں ٹوٹا۔ مجھے جب پانی ملے گا میں دھو لوں گا اپنی شرمگاہ کو، اور وہ کپڑے کیسا جا پیشاب لوں گا دھو لوں گا، میری طہارت ہو گئی۔ ہم طہارت کے ٹوٹنے کو، غسل کے ٹوٹنے کو کامن سمجھتے ہیں، پیشاب ہوا پانی نہیں لیا، پھر اب 8 دن بعد ہی نہاؤں گا میں، تو ابھی ہفتے کو کرا میں نے ایسا، میں تو جمعے کچھ نہ تھا، تو لہٰذا اب نمازیں میں 8 دن نہیں، کیوں؟ طہارت نہیں ہے۔ اچھا یہ ٹرم صرف جینٹس میں نہیں ہے، کامن لیڈیز میں بھی کامن ہے، جتنے بے نمازیاں ملیں گے آپ کو عورتیں بھی یہی چاہتا، طہارت نہیں ہے نماز، کیوں نہیں طہارت؟ یا تو خود نے لیے پانی، ایک دوسرا بچہ پیشاب کر دیا میرا آنکھ، تو بچے کے پیشاب سے آپ کی طہارت نہیں ٹوٹتی، معلوم آپ کو؟ بچے کا پیشاب، کسی اور کا پیشاب، خود کا پیشاب بھی اپنے ہاتھ اور کپڑوں پہ لگ گیا تو اس کا وضو سے اور غسل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ صرف پانی سے دھو لے، کپڑا دھو لے، ہاتھ دھو لے، آپ کا وضو باقی ہے، یہاں تک کہ اس سے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ پیشاب ہے، آپ اب لیب میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں، آپ ماں ہے تو بچے کا پیشاب صاف کریں، آپ کسی آدمی کا جو گھر میں بیمار ہے پیشاب پیخانہ صاف کرتے ہیں، لیکن پیشاب لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، غسل بھی نہیں ٹوٹتا آپ کا۔ آپ کو کپڑے چینج کرنا، ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ دھونا ہے، کپڑے پہ لگا تو کپڑے چینج کرنا ہے، اگر تھوڑا سا ہے تو اس کو نچوڑنا ہے۔ تو ہمارے ایجاد کرتا طہارت کے مسائل ہم کو برباد کر دیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ تو اگر بیوی سے ایک بار ہم بستری کرے تو بولتے ہیں جب تک پورا بستر نہیں بدلا تب تک ناپاک سمجھتے ہیں۔ تو طہارت کے آپ کے ایجاد کرتا چیز ہے۔ پھر اگر وہ ہم بستری جو کپڑوں میں کی، وہ کپڑوں نے الگ سے دھلنا، الگ پانی میں، الگ ٹب میں، کامن کپڑوں مل کر تو پورے کپڑے برباد۔ تو یہ ہمارے اپنے ایجاد کردہ طہارت کے مسائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں عائشہ فرماتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات ہوتے، رات ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو پہنتے جس پر منی کا دھبا لگ جاتا اور وہ دھبا واضح دکھتا، تو میں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس دھبے کو اپنے انگوٹھے سے کھرچ دیتی، کھرچنے کی وجہ سے اس پر انگوٹھے کے نشان بن جاتے۔ صاحب شکر کا پانی لگ گیا آپ کے کپڑوں پر، وائٹ ہو جاتا پورا، اس کے بعد آپ اس کو کھرچتے، سمجھ میں آتا کسی نے کھرچ کے نکالا، پانی نہ ہوتا، اور اسی کپڑوں میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔ مطلب آپ نے غسل کر لیا لیکن کپڑے دھونے کو پانی نہیں۔ اب یہ ہم نے چلا طہارت کے اپنے اپنے ایجاد کرتا نئے مسائل، مانو کچھ لوگوں کو تھا لیے کہ اگر انہوں نے ہم بستری کر لی بیوی سے اور اس کے بعد موبائل کو ہاتھ لگائے تو پورا موبائل کو پانی میں ڈبا کے نکالتے ہو، بولتے نہیں بارڈر پر موبائل لے کے رہتے، نہیں بولے طہارت کا مسئلہ ہے۔ یہ طہارت کے آپ کے اور میرے ایجاد کرتا مسئلے ہیں۔ دین کیا بہت واضح ہے، دین بہت آسان ہے، کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں لگتا، ہر حال میں سوٹیبل ہے، ہر شخص کے لیے سوٹیبل ہے، بیمار کے لیے، اپائج کے لیے، سب کے لیے سوٹیبل ہے، سوائے اس کے کہ بچہ جو عقل میں نہ ہو اور پاگل جو عقل میں نہ ہو، وہ لوگوں کو نہیں سوٹ کریں، وہ تو بیچارے پاگل ہے، بچے کو سمجھ نہیں، ان سب کے لیے سمجھ رہا۔ تو لہٰذا پیشاب پیخانہ وہیں ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، پیشاب کی قطرے نکل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ صاف کریں۔
صاف نہیں کر سکتے، تھیلی لگی ہوئی، باکس لگا ہوئی، یہ لگا، اس کو وہیں رہنے دیں. وضو کر سکتے وضو کرے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرے، نماز پڑھے، بیٹھے سے پڑھ لے، کھڑے رہ کے پڑھ سکتا کھڑے رہ کے پڑھے، نہیں کھڑے سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا آنکھ پورا سنے اور دماغ چالو ہے تو اشاروں میں پڑھے. کوئی لمبا آپریشن ہے، آپریشن کے ٹائم میں نماز کا وقت آ رہا ہے اور ہاف باڈی سن کر دی گئی، نیچے کا ہاف ایریا سن کر دیا گیا. کبھی ہوتا نا گردن سے نیچے سن کر دیتے آپریٹ ہو رہا، لیکن آپ کو سینس ہوتا پورا کہ آپ کو آپریشن ہو رہا ہے، آپ کی عقل چالو ہے لیکن ہاتھ پر نہیں چالو ہے، ایسی نماز پڑھ لیں. دین آسان ہے، ہر جگہ لاگو ہے، ہر حالت میں آپ کے ایلیجیبل ہے اور ہر چیز کی آپ کو چھوٹ دیتا ہے. سور کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر جان جانے والی ہے اور کچھ نہ ہو کھانے کو تو جان بچانے کے حد تک کھایا جا سکتا ہے. حالانکہ حرام ہے نا، لیکن ابھی آپ کے لیے کھانا درست ہے جان بچانے کے لیے. دیکھ رہے ہیں حرام چیز کو بھی اتنی چھوٹ دے رہا ہے، اتنا آپ کو سہولت دیتا ہے، اتنے بینیفٹ دیتا ہے، معلوم اتنے بینیفٹ. تو یہ بہرحال دین بہت ہوا ہے. تو آپ جو سوال کیا تھا بیمار آدمی کیا کرے، وہ بھی نماز جب تک عقل میں ہے نماز ہوں گی، چاہے کتنا بھی گندا ہو، جتنا صاف کر سکتا ہے کر لے، جو نہیں کر سکتا ہے چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے، سوائے اس کے کہ ایسی حالت میں انسان ہو جو حالاتوں میں شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے. جیسے عورت کا حیض اور نفاس ہو تو نماز اور روزہ تب اس کو چھوٹ ہے، نہیں رکھیں گی، بلکہ نہیں رکھنا ہے، اس کو نہیں رکھنا ہے. اور نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے بس. اس کے علاوہ تو مردوں کو تو کسی چیز کی چھوٹ نہیں ہوئی، سمجھ رہا. تو بہرحال اس کو نماز پڑھنا ہے، جتنی طہارت لے سکتا ہے لے، سوکے سے دے، ٹیشو سے دے، پانی سے تو افضل، لیکن پانی نہیں لگا سکتے تو ٹیشو سے دے. اس کے بعد اگر وضو کر سکتا ہے تو کرے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے. بہرحال نماز پڑھنا ہے بیٹھ کر، کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، یہ اپنے ذہن میں یہ سب کرنا ہے. معاف اس کو بھی نماز نہیں ہے اور کوئی انسان اس کا بہانہ بالکل بھی نہ بنائے. استغفر اللہ کہنا بھی یہ کافی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ایک بار اللہ اکبر اور 3 مرتبہ صرف اتنا ہی بولتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اتنا کہنا بھی کافی. اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، وہ بھی بہرحال ثابت. سید الاستغفار جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ثابت ہے. تو اب کون سا زیادہ بہتر ہوگا؟ تو سید الاستغفار جو آپ کہے وہ بہتر ہے. لیکن یہ بات ہونا ضروری ہے کہ وہ ثابت ہو چکی ہے. سید الاستغفار کے نام سے پتہ نہیں کتنے لکھ دیے گئے. میں نے تو ایسی کتابیں دیکھی جو استغفار سے بھری ہوئی، جس میں ایک بھی حوالہ نہیں کہ استغفار کیا ہے، کہاں سے انہوں نے لیا، اس کے فضائل بھی ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں جو انہوں نے ایجاد کیے. تو اس میں کوشش پہلے آپ یہ کریں کوئی صحیح کتاب یا صحیح عالم سے آپ رجوع کریں اور ان سے آپ مانگ لیں. تو میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹلی آپ کو وہ الفاظ کے ساتھ بتا سکتے کتنے الفاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب اور کیسے کیسے استغفار کیا. لیکن ایک بات کہوں گا، اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو استغفر اللہ اتنا کہنا بھی انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے بہرحال کافی ہو جائے گا. وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور 286، 285 اینڈ 286 یاد رکھ. اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے، بڑی فضیلت. ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں کے. یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو، کہاں؟ معراج. ٹھیک. بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیں. رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے، ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے. بخاری کی روایت ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. دوسری روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے. اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے. اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا. 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ 286. دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا. 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، یاد رکھیے اس کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے. اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے. مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک روز
جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہو، دو نور مبارک ہو، یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، اور کہا دو نور جو ہے مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ دو روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی۔ اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان 2، ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا اور پہلی بار دنیا میں آیا صرف یہ بولنے کے لیے۔ دیکھیے آپ کتنی اہم چیز ہے نا، تو اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ 2 آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دے تو شرک ہو گیا نا، مانگ رہے ہیں تم میرے بھائی، تحت الاسباب مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب نہیں مانگتے نا۔ ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو، امی کھانا دو، امی سامنے ہے، صحت اچھی ہے، پکانا آتا تو بولتا ہوں امی کھانا دو۔ تحت الاسباب، سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی تو مانگ رہا ہوں، سمجھ رہے؟ فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب، سبب سے اونچا۔ دفن منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر، فوق الاسباب، سبب نہیں۔ زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے، تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے، کوئی انسان جا رہا، سوکھا کنواں ہے، کیا کریں گا وہ؟ بولیں گے ارے بھائی رکو، اب میرے کو مدد لانا پڑیں گی، اس لیے کہ رسی نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے، میں اتر نہیں سکتا ہوں، میری صحت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنا خطرناک کنواں ہے، سمجھے نا؟ اس کے بھی سبب سے سمجھ، تو فوق الاسباب آواز دینا، جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر، یہ ہوا شرک۔ لیکن بازو ایک انسان کھڑا، میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ، یہ شرک نہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے، وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے، فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ لوگ یہاں سے آواز دے رہے، یا فلاں مدد کر، پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے، یہاں سے آواز دے رہے، سمجھا؟ نہیں ہوتا، یہ فوق الاسباب ہے۔ تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو، مطلب علاج کرو، جائز ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، تحت السبب، اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا۔ ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو، نہیں، آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتے۔ فوق الاسباب، آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے، اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے، وہ کیا ٹھیک کریں گے آپ؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ اصل چیز ہے، پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا۔ ایک صاحب تھے، اللہ ان پر رحم کرے، ہدایت دے، ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی، تو اتنے بار اللہ رحم کرے، کفر کو دہرانا بھر کفر نہیں، صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں، ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے، کیکا مارتے تھے، تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا، ایسا ویسا میں کچھ نہیں کہتا تھا، جو کرنا ہے کر بھائی، تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے۔ ہر روز ایک نیا پکارتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ جلائیں گے اپن، یہ فلاں ہے۔ میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے، آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں ذرا سوچ۔ اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں، کک کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ منسٹر لیول کا آدمی رہا، کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی، اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے ہیں۔ اب خیر میں کچھ بولتا ہوں تب کیا کریں گے۔ ایک صاحب تھے، ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں، دونوں جم میں آتے تھے، میں بھی جم جاتا تھا، تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے تھے، کچھ نہیں بولتا اس میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا، ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا، جم تو جا اور آئے مدد کی ہیلپ کی۔ سبحان اللہ، تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با ہیلپر کو دے گوڑا، لیکن صرف جلانے کے لیے، مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں اللہ سے مانگنا صرف، تو میں اب آواز دوں گا، اس سے کسی کو کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں گے۔ اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں آپ، اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو، ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے، سپورٹ کریں گے، کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے، کیا بات بول رہے اور کیا مقام دے اللہ کے ولی، اور تو دیکھ تو نے مقام کیا کر دیا، کک بنانے بلا رہا، جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا، تو دیکھ تو نے کیا کر دیا ان کا، ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے، جو ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے. تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کے ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کیسا ٹوٹ پڑتا ہے. مانتے ہیں تمام چیز، لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں، ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن، یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ نے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیز تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، ہے نا، کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوگی. نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے. سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے، نا ہوتا ہے نا، دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ، ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی، اب میں کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہوگا. مٹی خالی خبر کی فوٹو لگ رہا بچے کو ہے، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا، یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا. تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے. پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں، یہ کیا یہ بھی شرک ہے؟ اس میں لفظاً ایک چیز کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاء سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک ہے، یاد رکھیے تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاء سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے. جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا، ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا. ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو، یاد رکھیے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز مانگنا. قربانی، نذر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں. قربانی کرنا، نظر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے. نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، بس وہ در پہ کرتے تھے، وہی تو مسئلہ ہے. مشرکین تو یہی کر رہے تھے، اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہی تو شرک تھا ان کا، اس لیے تو مشرک کہلائے. وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے. ہم بھی وہی کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے، وہی تو شرک ہے میرے بھائی. اسی کو تو شرک کہا گیا، اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ نہیں کہو اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف. بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا. وہ اصل ہے، دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض نہ ہو، یہ اصل چیز. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. مطلب کیا ہوا، مشکل آ گئی، یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا. پناہ سمجھتے نا، حفاظت میں جانا. یہ کیا ہے، شرک ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، اندازہ لگائی ایسی دعائیں کہ جس کو انتہا نہیں، دینے والا اللہ ہی ہے. ارے میرے بھائی، مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا، دینے والا اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ. شرک یہی تو تھا.
کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوخ کرتے تھے. یہی تو شرک تھا. سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے. چھٹا، مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے. ٹھیک، خبروں پر خبر، مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا، ان سے منت مرادیں، اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا. ٹھیک، اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا، ان پر نماز پڑھنا، یہ سب شرک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا، مدد، دعائی، اولاد، اسی طرح منت مرادیں، چڑھاوے چڑھانا، ان کے لیے قربان کرنا، طواف کرنا ان کا جا کر، یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا، یہ تمام کیا ہے؟ شرک ہے. یاد رکھیں. ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے. وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے. جیسے جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی، اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں، تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا، اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے. دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے. تو جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ شرک تک لے جاتا ہے. اسی طرح فال کھولنا شرک ہے. فال کھولنا سمجھتے ہیں نا؟ چلو کل کیا آؤں گا ذرا دیکھ لیتے. ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول دو. 2-4 چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے، کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طرح جو ہے 8ویں چیز نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے. نظر بد، ارے بری نظر بہت جلدی لگ جاتی، بچے کو تعویذ ڈال دی، وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ، نظر جلدی لگ جاتی. اسی طرح جو ہے بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے، نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے. ارے بہت بیماری بہت بڑی، کیا کرو؟ ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ. کیا ہوں گا؟ بیماری نہیں آئیں گی. کیا لکھا ہوا تعویذ میں؟ تو قرآن. میرے بھائی قرآن شفا ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں. ہاں، لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹھی کو جب فولڈ کرے گلے میں ڈال کے گھومے تو شفا ہوتی؟ نہیں. شفا بولے تو شفا، قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ٹھیک، بات تو صحیح. شفا بولے تو شفا. اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تو شہد کو ڈبی میں بھر کے گلے میں لٹکا لینا. وہی لفظ جو قرآن کے لیے، وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے. تو اب شہد کو لینا، کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو، لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا. شہد ہے نا، شفا ہے، قرآن میں ہے تو ختم. کوئی بولے گا بیوقوف آدمی کھول کے پی، چاٹ، لگا تو شفا ہے. زخم پہ لگانا، چاٹنا، پینا، یہ شفا ہے. اب قرآن میں شفا ہے تو پھر ایسا لگیں یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا. دوا میں شفا ہے، ٹھیک ہے، تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو، اس میں شفا ٹھیک ہے، استعمال. آگے آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھو گا تو شیطان دور بھاگے گا نا. گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے. ایک حافظ قرآن انسان کیا ہے، اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے، اس کو شیطان نہیں بہکاتا کبھی. آ کر پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن بھرا ہوا اس کے اندر، نہیں بہکاتا کیا؟ بتائیے. جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہوں گے، ہے نا. یہ ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے، عمل کرنا، یہ مانا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو. نہیں قرآنی ہے تو جائز ہے، غیر قرآنی جائز نہیں. حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے آ کے لگا دو. یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے. ہم کیا، ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے. ٹھیک. تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا پہننا شرک. 9ویں چیز وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے. مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے. مثال ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق، یہ بھی شرک ہے. بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے، اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا، تھر تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی. عذاب کو بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے. ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا، باہر جانا نہیں. دیکھیے آپ، مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف. لیکن اس کا ہرگز معنی ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے. میرے بھائی یہ مانا نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے، شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے. مانا یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو. اس میں ایک فرمایا سانپ ہے، نماز میں مار سکتے، بچھو ہے. کیوں؟ رائے نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گے. نہیں، تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو، پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا، کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے، نقصان ہوگا. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے، میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے ہیں. مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا،
اللہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں, اپنی جانیں لے رہے ہیں, دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ ہوا وہ معنی اس کا. ٹھیک, تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے, محبت, نفرت, دینا لینا, خالص اللہ کے لیے ڈر, وہ کسی اور کے لیے کریں, وہ بھی شرک. اسی طرح 10واں پوائنٹ, چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا. چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا, ٹھیک, اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے, یہ بھی شرک ہے. اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے, سورج یا چاند یا ستارے, ٹھیک, ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا. تاثیر سمجھتے نا, تاثیر ہے یہ سمجھنا, اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا, یہ بھی شرک ہے. جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے, اتوار کا دن تھوڑا ٹھیک رہتا, پیر کا دن بہت اچھا رہتا, منگل کا دن بہت برا رہتا, بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے, اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے بدھ کا دن تھا, بدھ تو خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے, جمعہ آ رہا, جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے, ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے. پھر ڈیفائن کیا نام, تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے. سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے, دوسرے دن اچھا ہی لاتا ہے. ستاروں میں ستاروں کا کام سورج کا تو ٹھیک ہے, ستاروں کہاں ستارے نا, منگل برائی لاتا ہے. بولتے ہیں آج تو منگل ہی نکال دیا, منگل سمجھ, ہم نے تو معبود دنیا کو بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو. دیکھیے یہی تو ہے, سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا. نہیں, آج کوئی کام کرنا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہوتا, جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں کوئی. نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے, ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے, آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے منگل یا ہفتے کو بھی, نہیں وہ نہیں کرتے, جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی تو ہے, کہیں نہ کہیں آگے پھر معاملہ اٹک رہا ہے, وہی تو مسئلہ عقیدے کا. نہیں, شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا, مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے, سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے. ہاں, سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں, یہی تو ہے تاثیر, یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے, تم پہلن ہے, آج اماوس کی رات ہے, اماوس, آج چاند غائب ہوں گا پورا ہے نا, اور تم پہلن ہے, اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے, بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ماں کے پیٹ میں. اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ سر پہلے باہر آتا ہے, دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک, جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں, خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں, اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے, ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے, وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی, تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم, اس پر تم پہلن ہے, اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا, آج پورا چاند ہے, تو میرے چاند کو چاند 2 چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر, ہے نا, اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا, کیوں تو آج پورنیما ہے, پورا چاند ہے, اس سے فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, خاندان پر اثر پڑ سکتا ہے, نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے, تقدیر پر اثر پڑ سکتا ہے, اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے, تم بیمار ہو سکتے ہو, تم کو نظر لگ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات, کہاں گئے تھے تم, کب گئے تھے, دیکھو اماوس ہو گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے, پورنیما کے دن یہ کام کیا تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے, لگا ہوا, اس لیے تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری, تو تب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب بھی تو اخرب چل رہا تھا نا, جب تو نہیں سنے آپ پتا چل رہا تم کو اخرب کیسا پیچھے لگتا. شادی ہو رہی جنتری اخرب چاند سورج, یعنی وہ شادی طے ہوگی, کون سا مہینہ طے کرے آپ, دسمبر میں رکھ لیں گے, سب ہوتا ہے ایک آدھ رک جاؤ, یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ ایڈ یاد آتا, باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے, باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, جنتری لائی جائے پہلے, پھر وہ جنتری لاتا, پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی, کہاں اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو عقرب کا نام تھا, اسکارپین, بچھو, کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں, تو عقرب پیچھے لگ جاتا, پھر عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا, لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے, اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ہے, بہت خطرناک ستارہ ہے, وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے, وہاں وہ عقرب لگتا ہے, اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کی. دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا, دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے, اتنا خطرناک ہے. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں, جو گریک میتھولوجی ہے, ان کو بھی تکلیف دیتا ہے, اتنا خطرناک دیوتا ہے, مطلب معبود ہے ان کا, بت ہے ان کا, تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفز کو, تو لہٰذا اولاد ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو, یہ اس دن ہونا چاہیے. اگر سیزیرین کرنا ہے, بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی, تو اس دن کراؤ, یہ دن منحوس ہوتا ہے, اس دن مت کراؤ, سمجھ, اس گھڑی کراؤ, اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو, اس گھڑی طے کرو, یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا, الف کا ہوتا 1000, با کا ہوتا ابجد, ایک سسٹم ہوتا الف با تاسا کو عربی میں, یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں, اس کو نمبرنگ کرتے ہیں, اس کو پلس کرتے ہیں, اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا, آڈ سمجھتے نا, تاخ آنا, جفت نہیں آنا, آڈ نمبر 1 13, تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو, ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر, تو 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا, پھر 2 اور 1 3 ہوا,
پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7 6 اور 7 کتنا ہو رہا؟ ہاں 13 اچھا ہے، آڈ نمبر ہے نا، بہت اچھا نمبر ہے. اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے، نیگیٹو اچھا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے. واہ رے واہ، ہے نا. تو یہ ہے سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا، بدشگونی شرک اصغر ہے یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آسم کی حدیث ہے جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا، اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا، بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتے، بدشگونی. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ، مہمان کو ریسیو کرنا. کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا. گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا، رشتے نہیں آتے، ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا، توہام اور بدشگونیاں. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی، آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا، بیڑا غرق ہو جاتا، ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی اعمال. دیکھیے اب نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں. اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پہلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں، کام نہیں ہوتا. پہلن کی چپل پیٹ میں مارو، چپل سے علاج کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں؟ یہ عقیدہ خطرناک ہے، یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کی وجہ سے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے. بس شگونی لینا، توہام لینا. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا، دکھاوا کرنا. کوئی عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، لباس، کپڑے، گاڑیاں، جو کچھ ہے یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی، ویلیو بنتی ہے، اسٹینڈرڈ بنے گا، نام لیں گے لوگ، فلاں ہوں گا، پہچان بڑھے گی. یہ تمام شرک ہے. اس لیے آپ کی بخاری کی روایت ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا. سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں. اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا، کعبے کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تمام کیا ہے؟ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، بڑے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کیا ہے؟ سب شرک ہے. اس لیے کہ ہم کس کی قسم کھا سکتے، صرف کھانا ہے تو اللہ کی. یہ مسند احمد کی روایت من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شرک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا عام ہے قسموں کا. تو بہرحال قسم کھا چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کی، غلط، حرام. یہ قسم حرام ہے، شرک ہے. 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے. لیکن آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے، جو وہ معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت ضائع ہوگی. اس کا سمجھ رہا؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، دونوں کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے. اور غیب کی باتوں کا کیا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. غیب کی باتیں معلوم کرنے، کل نتیجہ کیا ہوگا پتا ہے، کل اولاد کون سی ہونے والا، لڑکا لڑکی پتا ہے، فلاں چیز ہوگی تو پتا ہے، آفت کب آنے والی پتا ہے. اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا، بابا نے بول دی کل تم کو لڑکا ہوگا، اب آپ کل آگے بابا دنیا کو تو کیا چاہیے، لڑکے چاہیے، بابا یہ تو لڑکی ہوگی. بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا، ذرہ پہ سے نہیں، ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے. ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا. آج کیسا رزلٹ پہ افیکٹ پڑتا؟ تم نے تو کل بولے، آپ نے کل بولے کہ مجھے لڑکا ہوگا، تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو گیا. آج کیسا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8 ساڑھے 8 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے، اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے، تکلیف دے دے. کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں. یہ صرف گیس ورک ہے. آپ کل طوفان آنے والا، نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دینا. طوفان نہیں آیا، ارے بہت میں نے تپسیا کیا، بہت وہ کیا، خشک کر دیا تو ادھر نکل گیا، تم بچ گئے، احسان مانو میرا. آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے. بابا کون سا 2 میں سے ایک اچھا یا ایک برا؟ کو جاؤ، مہان ہے بابا، مہان ہے. دیکھو کتنی اچھی بات بولے، ایک اچھا ایک برا. کچھ میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ ایک اچھا یا ایک برا، تیسرا کیا ہوتا؟ تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، اچھا یا برے کے علاوہ. یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں یاد رکھیں گے. تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک ہے. 16 پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا. آپ سمجھ کی صحیح مسلم کی روایت ہے نماز کو چھوڑنے والا کفر، کافر بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہو جاتا ہے. تو نماز کا چھوڑنا کفر ہے. 17واں پوائنٹ، اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے. مختلف قسم کے کڑے یا بینڈز کا باندھنا، یہ بھی شرک ہے جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں.
ہے نا, کڑے باندھے جا رہے ہیں, یہ بینڈ فلاں کا ہے, یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے. ہو گیا مسئلہ. دیکھیے محبت ڈالنا دل میں یہ اللہ کی طرف کا ذمہ. محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے, لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے نا. آسم کی حدیث ہے, انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے, اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, لا لیتا اللہ. وہ کیسے لاتا ہے؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے, نفرت ڈال کے. سمجھ جاتے ہیں بات کو؟ تو ہم جو ہے مختلف بینڈز اور کڑوں کا پہننا آج کل جو ہو رہے ہیں, یہ فرینڈ شپ کے لیے ہے, یہ سکون کے لیے ہے, اطمینان کے لیے ہے, یہ شو کے لیے ہے, یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے, یہ فلاں پہنتا بول کے, یہ فلاں ہے. مختلف تاگے اور دھاگے کے ہو سکتے ہیں, ربر کے ہو سکتے ہیں, مختلف بینڈز کا پہننا یہ شرک ہے, جس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈ شپ بینڈ سے دوستی قائم رہیں گی, کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے, کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بول کے رکھا جا رہا ہے, کسی سے فلاں رکھا جا رہا ہے. یہ تمام یاد رکھیے شرک ہے. اسی طرح جو 18واں پوائنٹ جو ہے انگوٹھیوں کا پہننا, اس نیت سے کہ یہ مدد کر سکتی ہے, ذہن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے, اپنے اندر خوبصورتی اور اٹریکشن پیدا کر سکتی ہے. بہت سے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی پہن کے جا رہا کالج کے اندر. میں کیوں تو بولے انگوٹھی اتنے لوگ دیکھیں گے, بابا نے بول دیا اس سے سب محبتیں پیدا ہوں گی, تو ایک طرف زیادہ رکھتا ہو, ادھر زیادہ ہونا, دوسرے سے ملتے رہنا. سمجھ رہے آپ؟ اس کو کسی سے محبت ہو گئی, اب وہ انگوٹھی خرید کے لایا, بابا نے دے دی. اس سے بولے کیا ہوتا, یہ جب تک رہیں گے تو بولے اٹریکشن بڑھ جائیں گے. لیکن کتنا رسکی ہے, بابا کے پاس تو کتنے ویسے, یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان کے اندر. سمجھ رہے آپ بات کو؟ عقل نام کی چیز نہیں. اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے ہیں نا, ان کی کچھ شادیاں واجی ہوئی نہیں رہتے, ان کو کوئی سمجھ رہے نا آپ, ان سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر, یہ سب کو محبت بانٹتے پھرتے ہیں. ٹھیک, تو مختلف رنگس کا پہننا, انگوٹھیوں کا پہننا, اس نیت سے کہ محبت پیدا کر سکتے ہیں, ایگزامینیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں, ایگزامنر سے ہماری چٹھیوں کو اوجھل کر سکتے ہیں, چھپا سکتے ہیں. چیٹنگ لے گئے, یہ انگوٹھی پہن لو, چیٹنگ لکھتی نہیں, بولو وہ چکر میں نکالا اور پھنس گئے. آپ بابا پکڑے گا میں ذرہ پیسے بیٹھے, اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا اس کا. یہ باباؤں کا معاملہ نہیں, ذرہ پیسے پورا معاملہ رہتا, کبھی بھی 100% کوئی بھی کام نہیں کرتا, ذرہ پیسے چک جاتا. تو تم نے جب پہلے نا تو تمہاری نیت برابر نہیں تھی, نیت تمہاری صحیح ہونا تھی. جب تم نے پہلے نا تو ایسا ہو گیا تھا, تم نے اتار کے رکھے تھے کہ بس اثر ختم ہو گیا تھا اس کا پہلے سے.